بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں خواجہ سید معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے کرامات کے بارے میں بیان کریں گے۔ ان کے ایسے ایسے کرامات ہیں جسے سن کر آپ حیرت انگیز ہو جائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ خواجہ معین الدین 14 ربیع المرجب بروز پیر صبح صادق کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں اور ان کے بچپن کے کرامات کے بارے میں اس سے پہلے ویڈیو میں بتایا گیا ہے، اس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ اجمیر کے قریب ایک جادوگر رہتا تھا جس کا نام جپال تھا۔ وہ سارے ہندوستان میں جادوگری میں بے نظیر تھا اور راجا بھی اس کو بہت پسند کرتا تھا۔ اس کے 1500 چیلے تھے، ان میں سے 700 چیلے جادوگر تھے، باقی اپنے فن میں بڑے عیار تھے۔ راجا نے اس جوگی کے سامنے سارا ماجرا بیان کیا۔ اس نے اپنے تمام چیلوں کو جمع کیا اور بادشاہ سمیت حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے روانہ ہو گیا۔ اس کی کیفیت یہ تھی کہ اس نے ایک ہرن کی کھال پر پھونک مار کر اس کو ہوا میں لٹکا دیا اور خود اس پر سوار ہو کر اپنے لاؤ لشکر اونٹ، گھوڑے اور ہاتھی لے کر حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھنے لگا۔ اس لشکر کی آمد سے سارے شہر میں شور مچ گیا۔ جب حضرت غریب نواز کو ان کے آنے کی خبر ہوئی تو آپ نے اٹھ کر وضو کیا اور اپنے گرد ایک دائرہ کھینچ لیا اور ساتھیوں سے فرمایا کہ ہمت رکھو۔ جب وہ نزدیک پہنچے تو آپ نے انہیں مخاطب کر کے فرمایا کہ تم لوگ ہمیں کیوں اذیت دے رہے ہو؟ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سب نصف و نابود ہو جائے؟ انہوں نے کہا، ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تالاب انا ساغر سے وضو اور غسل نہ کریں، کیونکہ اس سے پانی خراب ہو جاتا ہے اور استعمال کے قابل نہیں رہتا، بلکہ ہمارا اصلی مقصد یہ ہے کہ تم لوگ یہاں سے خود بخود چلے جاؤ اور یہی تمہارے لیے بہتر ہوگا، ورنہ ہم جادو کی طاقت سے تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ اس دوران حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ حق کے لیے اپنے کرامات سے آنا ساغر کو کوزہ میں بھر دیا۔ یہ دیکھ کر جپال جادوگر شدید پریشان ہو گیا۔ پھر ادھر تالاب میں جتنے جانور تھے سب مرنے لگے، بلکہ اکثر مر گئے۔ یہ دیکھ کر جپال نے کہا کہ یہ کون فقیر ہے جو اتنے جانوروں کی جان لے رہا ہے؟ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اگر طاقت ہے تو آؤ اور اس لوٹے کو اٹھا کر تالاب میں واپس ڈال دو۔ جپال نے جس قدر کوشش کی لوٹا نہ اٹھا سکا، بلکہ اسے اپنی جگہ سے ہلا بھی نہ سکا اور شرمندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تیرا جادو یہاں کچھ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ آپ نے لوٹا اٹھا کر پانی تالاب میں واپس ڈال دیا اور تالاب پہلے کی طرح پانی سے بھر گئی۔ جب کفار نے یہ کرامت دیکھی تو اپنے جادو کا استعمال کیا۔ اس طرح کے ہر طرف سے ہزاروں سانپ دوڑتے ہوئے اور پھن لہراتے ہوئے نکل آئے، لیکن جب دائرہ تک پہنچے تو سر دائرہ پر رکھ کر بیٹھ گئے۔ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ ان سانپوں کو اٹھا کر پہاڑ میں پھینک دو۔ چنانچہ انہوں نے سب سانپوں کو اٹھا کر دور پھینک دیا۔ جہاں سانپ گرتا تھا وہاں ایک پودا نکل آتا تھا اور سایہ دار درخت بن جاتا تھا۔ اس کے بعد کفار نے چاروں طرف سے آگ برسانی شروع کی، لیکن دائرہ کے اندر ایک انگار بھی نہ آ سکا۔ اس طرح ان لوگوں نے جو جادو کیا سب ان کی اپنی گردنوں پر واپس آیا
اور انہیں تباہ کر دیا۔ اس سے جپال اور تمام کفار عاجز آ گئے اور واپس لوٹ گئے۔ اور ایک دفعہ اونٹ کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ جب مدینہ اجمیر شریف تشریف لائے تو اولاً ایک پیپل کے درخت کے نیچے تشریف فرما ہوئے۔ یہ جگہ وہاں کے کافر راجہ پرتھوی راج چوہان کے اونٹوں کے لیے مخصوص تھی۔ راجہ کے کارندوں نے آ کر آپ رحمۃ اللہ علیہ پر روب جھاڑ کر اور بے ادبی کے ساتھ کہا، آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں کیونکہ یہ جگہ راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کی ہے۔ خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا ہم لوگ جاتے ہیں، تمہارے اونٹ ہی یہاں بیٹھیں گے۔ چنانچہ اونٹوں کو وہاں بٹھا دیا گیا۔ صبح ساربان آئے اور اونٹوں کو اٹھانا چاہا، لیکن اتنی کوشش کے باوجود اونٹ نہ اٹھے۔ سرمان نے ڈرتے جھجکتے حضرت سیدنا خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت سرپا کرامت میں حاضر ہو کر اپنے گستاخی کی معافی مانگی۔ ہند کے بے تاج بادشاہ حضرت سیدنا غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، جاؤ، خدا عز و جل کے حکم سے تمہارے اونٹ کھڑے ہو گئے۔ جب ساربان واپس ہوئے تو واقعی سب اونٹ کھڑے ہو چکے تھے۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کریں، اس سے نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچیں گی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔